ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے انا پرستی کی تباہ کاریاں، اور انا پرستی کسے کہتے ہیں؟ انسان کی سب سے خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری انا پرستی ہے۔ انا جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے، اپنی بات کو ہی حرف آخر سمجھنے لگے، دوسروں کو کم تر جانے، نصیحت قبول نہ کرے، ضد اور ہٹ درمی پر آ جائے، اور میں نہ مانوں، یعنی میں تو سب کچھ مجھے آتا ہے کی جیسے اقوال اپنے اس منہ سے بولے، تو یہ انا پرستی ہے، یہ انا پرستی کہلاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں تکبر اور انا کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، اور تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، تو لہٰذا عاجزی سے اور عجز کے ساتھ چلو۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سب سے پہلے جس نے انا کیا اور تکبر کیا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھا وہ ابلیس ہے۔ اس نے کہا تھا انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے، آگ سے میں بنا ہوں، آگ تو اوپر کی طرف آتی ہے اور یہ زمین سے بنا ہے۔ آدم علیہ السلام کا کہا کہ اور زمین تو نیچے کی جاتی ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے، انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے۔ انا کی چند نشانیاں ہیں انا پرستی کی۔ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ معافی مانگنے میں عار محسوس کرتا ہے، ہر وقت اپنی ہی تعریف کرتا رہتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، غصہ اور ضد میں ہی رہتا ہے، مشورہ قبول نہیں کرتا۔ اور یاد رکھے انسان جب انا پرستی اور انا کے اس میں آ جاتا ہے تو پھر دوستیاں، رشتہ داریاں، گھر، کاروبار سب انسان کا تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی اس میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ بس جو میں کہوں وہی حق ہے، جو میں کہوں وہی حق ہے، جو میں بولوں وہی سچ ہے، میری بات مانی جائے، میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، یہی انا ہے۔ اور اسی کو قرآن و سنت میں منع کیا گیا۔ قرآن و سنت کا مزاج ہے اس طرح نہیں ہے، مشورہ کرنا چاہیے دوسروں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود مشورہ کرتے تھے دوسروں سے، انتہائی عاجزی والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ کائنات میں سب سے بڑا مقام اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن انتہائی عاجزی سے چلتے تھے۔ اور بعض اوقات روایات میں آتا ہے کہ اپنے کپڑے، اپنے پیوند، اپنے گھر کے جو کام ہے وہ خود بھی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود اس کے کہ مقام ان کا کتنا بڑا ہے۔ تو نبی اپنے جوتے خود ٹھیک کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے جوتے خود ٹھیک کریں، اپنے کپڑے، اپنے جو چیزیں اس کو کوشش کریں کہ ہم خود ہی صحیح کریں۔ انا کو ختم کیسے کیا جائے؟ یہ ایک بیماری ہے جو نفس کے اندر آتی ہے، تو اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ وہ کون سے عملی نکات ہیں کہ ہم وہ اپنے اندر لے آئیں اور یہ بیماری ہم سے ختم ہو؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، تو مومن کے اندر یہ جب یہ ہوں گے تو دوسرے مومن کے اندر بھی یہ آئیں گے۔ تو ہم چاہیے ہم اپنے اندر سے انا کی جو بیماری ہے اس کو ختم کریں، تو غلطی ماننے کی جو صفت ہے وہ تسلیم کریں، کہ اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں یا کوئی غلط بات ہم نے کہی ہے تو اپنے رجوع کا مادہ پیدا کریں اور غلطی کو تسلیم کریں، دوسرے کی حق بات کو تسلیم کریں، اس طرح خاموشی اختیار کریں۔ جہاں بولنے کا جگہ نہ ہو وہاں ہم خاموش، جہاں ہماری بولنے کی جگہ نہ ہو وہاں ہم خاموش رہیں، جہاں بولنے کی ہو وہاں پر بولیں۔ حضور نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اسی طرح خدمت خلق کرے، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، یعنی اپنی خدمت کو اپنا نصب العین بنانا ہے، روزمرہ خدمت، خادم بن کر جو بھی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید القومی خادم، کیونکہ خدمت خلق یہی اعلیٰ صفت ہے، کیونکہ خادم ہی سے خادم صفت انسان کو اللہ تعالیٰ بلندیاں نصیب فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ سفر و حضر میں خدمت کو اپنا نصب العین بنائیں، جہاں پر ہوں وہاں پر خدمت کو اپنا نصب العین بنائیں، تو انشاءاللہ آپ کے اندر سے جو انا کی بیماری ہے یہ بھی نکلتی جائے، کیونکہ خدمت سے عجز آتا ہے اور عجز انا کی ضد ہے۔ اسی طرح موت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں ایک دن قبر میں بھی جانا ہے، تو اس سے آپ کا نفس جو ہے نا وہ اس کے اندر سے بیماری ختم ہوتی رہے گی، اور انسان اپنے آپ کو تذلل اور عجز کی کیفیت میں ہی مبتلا رکھے گا۔ اسی طرح دوسروں کی تعریف کرنا، دوسروں کی اچھائی کو بیان کرنا، دوسروں کے اندر پازیٹیوٹی کو دیکھنا، ان کی کوئی اگر اچھی صفت ہے اس کا اظہار کرنا اور کھل کر اظہار کرنا، اور اگر وہ صفت آپ کے اندر نہیں اور اس کے اندر ہے، یا آپ کے اندر کم ہے اور اس کے اندر زیادہ ہے، تو اس کی اس صفت کی برملا تعریف کرنا اور اپنے آپ کو اس میں کم سمجھنا ہے، یہ بھی انا کو ختم کرتی ہیں۔ یہ وہ چند نکات ہیں عملی جن کی وجہ سے یہ مذموم بیماری اور اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس کا آخر کفر تک جاتا ہے، جو ابلیس نے سب سے پہلے کی تھی، تو یہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی اگر آپ کے دل میں بغض آ رہا ہے، حسد آ رہا ہے، تو اپنے اس انا کو، اپنے اس بغض کو ختم کیسے کریں؟ یہ اس کی اگر وہ خدمت اس کی کریں، اس کو کوئی تحفہ ہدیہ دے، تو اس سے بھی آپ کی یہ بیماری ختم ہوتی ہے، اور انسان اور مسلمانوں کے اندر باہمی محبت، اخوت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن، المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے انا پرستی کو، جو مذموم صفت ہے، اس کو ختم کریں اور عاجزی لائیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔